ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد اس بر صغیر میں دو ہی اہم چیزیں واقع ہوئی ہیں۔ 16ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، اور وہ جو آئے ہیں اس وقت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر انگریز غالب آ گئے تو تم دیکھ لینا چند صدیوں میں عورتوں میں پردہ نہیں رہے گا، مردوں میں حیا باقی نہیں رہے گی۔ یہ بدیہی اور فطری نتائج ہیں اس تعلیم کے جو وہ دے رہے ہیں۔ اور اگر چائنا کی تہذیب غالب آئی تو اس ملک کا پورا نظام بدلے گا، ہم نہیں ہوں گے، لیکن یہ پارلیمنٹ، اسمبلی، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور وہ لادینیت کا نظام آئے گا جس کے روکنے کے لیے بڑوں نے کوششیں کی تھی، اور ان کے نالائق جانشینوں نے ویلکم کیا کہ آپ آئیے۔ ہمارا اور مغرب کا یہ دو میدانوں میں لڑائی ہے اور تضاد ہے۔ ہم کہتے ہیں علم وہ جس کا مرکز خدا ہے، وہ کہتے ہیں علم وہ جس کا مرکز انسان ہے۔ ہم کہتے ہیں اخلاق وہ جس میں اللہ کا خوف، اللہ ہے خود اور وہ مرکز ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اخلاق وہ جس کا مرکز ملک کا قانون ہے۔ ملکی قانون کی اگر پابندی نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اگر ملک کی قانون میں لکھا ہے کہ شراب پینا جائز ہے تو بالکل جائز ہے، وہ منع کرتے ہیں تو منع ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں مسئلہ شراب کا گورنمنٹ کے اتھارٹیز کی اجازت کے ساتھ منسلک نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بڑا نیک آدمی ہے وہ جو شراب پیتا ہے، لوگوں کا خون نہیں پیتا، یہ بڑا نیک آدمی، رشوت نہیں لیتا، فیصلے عدالت میں صحیح کرتا ہے، ساری رات شراب پیتا رہے وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ لیکن اگر وہ آدمی جو ساری رات عبادت کرتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، اور اس کو کوئی دریغ نہیں ہے کسی فیصلہ کرنے میں 200-400 روپے رشوت لینے سے، پولیس کا آدمی ہے 100 روپیہ لے کے چالان سے درگزر کرنے سے، یہ زیادہ خدا کا مجرم ہے اور یہ مارا جائے گا اور خدا کی طرف سے پکڑ اس پہ آئے گی۔ شرابی معاف ہو جائے گا، یہ معاف نہیں ہوتا، یہ لوگوں کا خون پیتا ہے۔ ہمارا اور یورپ اور مغرب کا دو میدانوں میں مقابلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں علم اللہ کے لیے، وہ کہتے ہیں علم انسان کے لیے۔ ہم کہتے ہیں اخلاقیات اللہ کے خوف سے، وہ کہتے ہیں نہیں ملک کے قانون سے۔ اور تیسرا میدان لڑائی کا وہ ہم نے چن لیا ہے، ان کے ملکوں میں دھماکے کرو، اپنے ملکوں میں دھماکے کرو، بے چینی پھیلاؤ، جہاد کے نام پہ خارجیت کو فروغ دو اور مارو لوگوں کو، اور یہ کرو اور یہ کرو، اور راستے بند کر دو، چاہے تمہارا مریض مر جائے اور چاہے بیچارے کو کتنی تکلیف ہو، اور چاہے جس نے قرض آج ادا کرنا ہے اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے اور بینک کا ٹائم ختم ہو جائے۔ یہ سارا انتشار اپنے معاشروں میں پھیلاؤ اور اپنے معاشروں کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرو۔ ہم ان کی پٹی پہ چڑھ گئے اور ہم نے کہا اسلحے کے مقابلے میں میدان میں آؤ اور ہم تمہارا مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ بچوں اسلحے کے میدان میں، ایک بم پھوڑ دیا۔ اور ہمیں نہیں تحقیق، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ پچھلے سال کی جو گرمی پڑی ہے اتنی شدید کہ 48 ٹیمپریچر اسلام آباد میں ہو گیا، انہوں نے کہا اتنے ہفتے پہلے جو بم پھوڑا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تم اس میدان میں مقابلہ کرنے چلے ہو جس میدان میں وہ اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ہمیں تو ابھی ہوا بھی نہیں لگی اس میدان کی۔ اسلحے پہ آ جاؤ، لڑنے پہ آ جاؤ، مرنے پہ آ جاؤ۔ اور علم اور اخلاق جو دو میدان تھے اصل میں مقابلہ کرنے کے، کہ یورپ سے زیادہ ہم سچ بولتے، ان سے زیادہ ہمارے معاشرے کرپشن سے خالی ہوتے، اور ان سے زیادہ ہمارے لیے قانون بالکل یکساں سطح پر ہوتا، وہ کر گئے اور ہم نہیں کر سکتے۔